اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، رحمت دو عالم پہ درود و سلام کے بعد سورہ آل عمران چوتھے پارے سے 159 نمبر آیت کی تلاوت ہوئی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہماری زندگی کے تمام امور کے سدھارنے کے لیے اللہ نے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان کے مطابق سائل پوچھتا ہے اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مطلع فرمائیں۔ تو آپ کا جو جواب تھا وہ آج ہماری زندگی کا نقشہ بدلنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کام کرتے تھے جو قرآن مجید میں اللہ نے عمل کے لیے بتائے ہیں، ہر اس کام سے رک جاتے تھے جس سے اللہ نے منع کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اخلاق کریمہ قرآن مجید کی تعلیم کا مظہر ہے۔ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے لیے مجھے آپ کو پابند کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی سیرت سے اپنی زندگی کو سنوارو۔ آپ کے تمام معاملات
نجی ہوں یا معاشرتی ہوں، عوامی ہوں یا خاص ہوں، سب محفوظ ہیں، سب محفوظ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نجی معاملات کا بھی بیان ازواج مطہرات کی زبان سے موجود ہے۔ خلوت میں اور جلوت میں جو کچھ آپ نے کیا، آج کتب حدیث، کتب سیرت، کتب تفاسیر میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کسی نبی کا بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ہر معاملہ محفوظ نہیں رکھا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دنیا بھر کے لیے اور ہر دور میں، آپ کے زمانہ میں اور پھر آپ کے بعد قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ جس جگہ بھی کوئی آپ کی زندگی کا کوئی معاملہ دریافت کرنا چاہے تو اسے کتب تاریخ، کتب حدیث اور کتب تفاسیر اس کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک حصہ جس کا تعلق معاملات، عوامی معاملات میں آپ کیسے اپنی زندگی گزار کے گئے ہیں، اس کا یہاں ذکر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اس کا بیان ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ کے نبی، اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ نرم ہو، نرم دل، اخلاق حسنہ کا مجموعہ بن کے قوم کے سامنے آئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کی طبیعت میں ترشی ہوتی، آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی، آپ کے گرد گرد یہ لوگ جمع نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی میں اس قسم کے واقعات احادیث نبوی میں موجود ہیں۔ آپ میرے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین عرب اور عجم سب میں موجود تھے اور آج تک بھی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مطہرہ پر کسی آدمی کو کوئی اعتراض نہیں۔ آئیے ذرا مکہ مکرمہ میں چلتے ہیں، وہاں آپ کی زندگی کا ایک عرصہ گزرا جسے قرآن مجید نے سورہ یونس میں ذکر کیا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگوں، آپ نے مجھے سال ہا سال سے اپنے اندر دیکھا ہے، میری کسی بات پر
اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ۔ ایک عظیم واقعہ جو امت مسلمہ میں علماء کی نوک سماع ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر میں اس کا ایک مشرقی کونا ہے جس میں ایک پتھر نصب ہے، اس کا نام حجر اسود بتایا جاتا ہے۔ عمرہ اور حج کرنے والے طواف کا آغاز وہیں سے کرتے اور طواف کا اختتام بھی وہی کرتے ہیں۔ اس بیت اللہ کی تعمیر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شامل ہیں۔ تعمیر کے لیے چاروں دیواروں کو لوگوں نے اپنے اپنے ذمے لے لیا کہ یہ دیوار ہم بناتے ہیں اور یہ ہم بناتے ہیں۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک دیوار پہ کام کرنے والے، حجر اسود سے لے کے حتیم تک دیوار پہ تعمیر کرنے والے، اور رکن شامی کی طرف جہاں حتیم ہے، مغربی جانب کی دیوار ہے، ان پر کام کرنے والے جب اس مقام پہ پہنچے جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا، اختلاف پیدا ہوا کہ یہاں حجر اسود کو کون رکھے۔ دیوار تو بن گئی لیکن اصل مقام پہ پتھر رکھنے والا سعادت مند کون شخص ہوگا جو اس پتھر کو نصب کرے؟ ہر ایک کی خواہش ہے۔ چاروں دیواروں کے کام کرنے والے لوگ آپس میں اتفاق نہ کر پائے اور انہوں نے جب اختلاف انتہا کو پہنچا تو نوبت یہاں تک ہوئی کہ لوگوں نے اپنا ہاتھ خون میں ڈبو کے بیت اللہ کی بنی ہوئی دیواروں تک ہاتھ لگا کے تو یہ فیصلہ کیا کہ میرے بغیر اگر کسی نے پتھر کو ہاتھ لگایا یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ اور اس بات پر جب اختلاف کی نوبت خون ریزی کا خطرہ محسوس ہوا تو کچھ سمجھدار لوگوں نے بات مشاورت میں طے کی کہ کسی آدمی کو ثالث بنا لو بھائی۔ کہنے لگے ثالث کون ہوگا؟ ہم چاروں دیواروں پہ کام کرنے والے یہاں موجود ہیں، جو بھی ہوگا ہم ہی سے ہوگا نا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس دروازے سے جو سامنے دروازہ ہے ادھر سے جو آدمی آئے نا چلو اس کو ثالث بنا لیں۔ سب کے خیال میں آیا کہ وہ ہمارا ہی آ جائے گا۔ نظریں دروازے پر ہیں، ماحول مکہ المکرمہ کا ہے، قوم قریش اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور آپس میں فیصلہ نہ کر پائے کہ کون پتھر رکھے کون نہ رکھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنے والے کی شخصیت جب نمایاں ہوئی تو سب کی زبان سے ایک ہی فکرہ نکلا،
جا صادق جعلنی، یہ آنے والا آدمی سچا ہے، بڑا ہی امانتدار ہے، ہمیں اس کا فیصلہ منظور ہے۔ یہ ہے آپ کی سیرت کا وہ باب جو مکہ المکرمہ کے لوگوں نے 35 سال مسلسل آپ کو دیکھا، جانچا، پرکھا، تجربہ کیا، اور ان کے سامنے کیس رکھا گیا کہ اس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور اس کے حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے آپ کو ثالث مان لیا گیا ہے۔ جو فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 5 سال تک گھر گھر میں اس کا چرچا ہوا کہ کیا کہنا عبد المطلب کے پوتے کا، کیا کہنا ابو طالب کے بھتیجے کا، کیا کہنا عبداللہ کے جایا کا فیصلہ، کیا کہنا کہ پورے مکے کے اندر امن و سلامتی کی فضا بن گئی۔ آپ نے کہا چادر اپنی اتاری، اپنی کندھے سے زمین پہ بچھائی، کہا چاروں دیواروں پہ کام کرنے والا ایک ایک آدمی بھیج دو۔ چاروں آدمی آ گئے۔ اب چاروں دیواروں کو تعمیر کرنے والوں کی نمائندگی مل گئی۔ چاروں کونے چادر کے ان کے ہاتھ میں تھما دیے، پتھر حجر اسود خود اٹھایا، چادر میں رکھ دیا اور فرمایا اس چادر کو اوپر اٹھاؤ۔ جب برابر لے گئے تو پتھر کو آخر نصب کیا، تو کہہ دیجئے حق بحقدار رسید، جس کا منصب تھا اسے مل گیا۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس پتھر کو پورے مکے کے لوگوں کو شریک کر کے زمین سے اٹھائے گا تو محمد، اور جگہ پہ نصب کرے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی کا جواب کون سے ملا؟ جب آپ نے توحید کی طرف قوم کو بلایا، اللہ وحدہ لا شریک سے متعارف کروایا، خود ساختہ بتوں سے قوم کو الگ کر کے ایک اللہ کا غلام بنایا، اور اعلان کیا ہر مجتمونی صادقا کاذبا، لوگوں میں پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں، چوٹی پہ آپ لوگ دامن میں ہیں، نیچے ہیں، مجھے عقبی جانب پیچھے والا حصہ نظر آتا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے آپ کے خلاف مخالف لوگ جمع ہو چکے ہیں، کسی وقت بھی حملہ کر سکتے، سب کی زبان سے ایک فکرہ تھا، فما ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد زندگی کے اس دور میں جو ہم نے تجھے دیکھا تو سچا ہی سچا ہے، تجھے کوئی جھوٹا کہہ نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے پاکیزہ زندگی کہ آدمی مخالفوں کے سامنے بھی اپنا آپ پیش کرے تو اس میں وہ لوگ سب متفقہ
اس کے جو ہے تعریف کے رطب اللسان ہو جائیں اور اس کی جو ہے تعریف کرتے نہ تھکیں۔ مدینہ منورہ میں آپ آ گئے، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کے پاس ایک محمد ترین آدمی، بہت بڑی عمر والا، تاریخ کے حوالے سے اس وقت اس کی عمر 200 سال تھی، 200 سال کا تجربے کار بابا آ گیا۔ اس نے اپنی پوری داستان کا خلاصہ رحمت دو عالم کو سمجھا، خاندانی طور پر باپ اس کا مجوسی ہے، گھر میں آگ جلاتے ہیں اور آگ ہی کو سلام کرتے ہیں، آگ ہی کو پوجتے ہیں، آگ ہی کو سجدے کرتے ہیں۔ یہ اس باپ کا بیٹا ہے، کاشتکاری کا شغل ان کی معیشت کا سبب ہے۔ باپ بیٹے کو لے کے کھیتوں میں آیا جایا کرتا ہے۔ ایک دن باپ کو کوئی کام سامنے آ گیا گھر میں، کہا جاؤ بیٹا کھیت میں ذرا نظر مار کے آؤ۔ راستے میں ایک راہب عیسائی نظر آ گیا، خیمہ اس کا لگا ہوا، اس کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھا، اور ایک بیٹھنا اس کی زندگی کے انقلاب کا سبب بن گیا۔ سمجھ آ گئی کہ جس آگ کی لکڑیاں ہم خود اکٹھی کرتے ہیں، پھر اس آگ کو ہم خود جلاتے ہیں اور پھر اس کو ہم پوجتے ہیں، یہ تو کوئی چیز نہ ہوئی، اللہ کی ذات کی وحدانیت کا قائل ہو گیا۔ باپ کو خیال آیا کہ بیٹا آیا ہی نہیں، دیر ہو گئی، کوئی خطرہ تو نہیں پڑ گیا۔ باپ سے جب ملاقات ہوئی، بیٹے کے تیور بدلے ہوئے، وہ گھر کے اندر بنی ہوئی آگ کی بھٹی کو سلام کرنے سے رہا، وہ اس آگ کو اپنا خالق، اپنا معبود، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا بنانے سے انکاری ہو گیا۔ باپ نے کہا بیٹا تجھے باہر بھیج کے میں نے غلطی کی ہے، آج کے بعد تجھے جو ہے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ سنگل لایا، اس کو باندھ دیا، تو باہر نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنے اس رہنما استاد سے رابطے کی کوئی خفیہ کوشش کی کہ جس جگہ آپ کا سکھایا ہوا سبق مجھے آسانی سے مل سکے، مجھے وہاں پہنچا دو کسی طرح۔ اس راہب نے جس وقت اس دور کے موحدین کی طرف جانے والا وہ قافلہ دیکھا، اسے وہاں بھیج دیا۔ اب یہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 جگہ بعد دی گئے، استاد بدلتا گیا۔ استاد کے پاس گیا، وہ بیمار ہو کے فوت ہو گیا۔ اس سے آخری لمحے پوچھا کدھر جاؤں، تو جا رہا ہے؟ اسے کہا فلاں آدمی کے پاس، دوسرے تیسرے کے پاس۔
اسی طرح کرتے کرتے کتنے ہی آدمیوں سے اس کا رابطہ ہوتا گیا، بالآخر ایک دور آیا جس کو زندگی 200 سال ملی ہے، اس کی زندگی میں کتنے لوگ آدمی گزرے ہوں گے۔ آخری رہنما نے بتایا کہ اب دنیا میں اللہ کی طرف سے ایک نبی کے آنے کا دور ہے، اور وہ نبی آئے گا کھجوروں والے شہر میں جہاں کھجوریں ہوتی ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور اس کے لیے آپ رابطہ کر کے دیکھیں، صدقے کا مال نہیں کھائے گا، تحفہ قبول کر لے گا۔ یہ 3 باتیں اسے بتائی گئی۔ وہ استاد فوت ہو گیا، اب یہ چند بکریاں اس کے پاس تھیں، یہ بکریوں کو چرا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، قافلوں سے رابطہ کرتا ہے، تمہارا علاقہ کیسا ہے، اور ان سے اس شہر کی کیفیت سنتا رہتا۔ مدینہ منورہ سے ایک تجارتی قافلہ ادھر گزرا، انہوں نے بتایا کہ ہمارا شہر ایسا ہے اور ایسا ہے، ہمارے علاقے میں کھجوریں بہت ہیں۔ اس نے کہا تمہارے علاقے میں کوئی نبی تو نہیں آیا؟ اسے بتایا گیا کہ ہمارے پاس ایک نبی کے آنے کا تذکرہ ہو رہا ہے جو مکہ المکرمہ میں پیدا ہوا ہے اور وہ آنے والا ہے۔ اس نے کہا مجھے وہاں لے لو، میری بکریاں لے لو اور مجھے وہاں پہنچا دو۔ کافر والے حریص ثابت ہوئے، انہوں نے اس کی بکریاں بھی قابو کر لی اور اس کو بازار میں جا کے اپنا غلام ظاہر کر کے بیچ دیا۔ اس دور انسان بکتے تھے۔ اسلام کا احسان ہے کہ انسانوں کو انسان کی قدر و منزلت سمجھائی اور اسے حیوانوں سے تشبیہ دے کے غلام بنا کے بیچنے سے محفوظ کیا ہے۔ اسلام کی قدر و منزلت ہے، اسلام کا احسان ہے مسلمانوں پر، غیر مسلموں پر، انسانیت پر اللہ کا کرم ہے کہ اب انسان بکتے نہیں ہیں، اب اغوا ہوتے ہیں۔ اغوا ہونے کے بعد ان سے جو ہے سلوک غلاموں والا ممکن ہے، مگر وہ منڈیاں لگے، مال منڈی میں عورتوں اور بندوں کو لا کے کان سے پکڑ کے اس کی قیمت لگائی جائے، یہ نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، اب نہیں ہوتا ہے۔ غلام بنا کے بیچ دیا۔ اتفاق سے خریدنے والا آدمی مدینہ منورہ کا تھا، وہ اسے خرید کے لے گیا۔ جب مدینہ میں پہنچا تو وہ خریدار ایک یہودی تھا۔ اس نے اس کو کام پہ لگایا، میرے باغ کی گولی تو نے کر دی ہے، اس کے درختوں کی کان شان تو نے کرنی ہے، میرے کھجوروں کے درختوں کے اوپر سے کھجوریں تو نے اتارنی ہے، اور ان کی پیمند کاری ہم کریں گے وہ تو نے کرنی ہے۔ اب عمر کے اعتبار سے بابا 200 سال کا ہے، کام اس کا رہا کھجور کے اوپر چڑھو، اوپر جا کے کام کرو۔ کیا عجیب قسم کی انسانیت کی تذلیل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچ چکے ہیں، وہ دونوں بھائی یہودی باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے اور یہ مدینے کے لوگ اوس و خزرج کی اس کی انتظار میں یہ وہی ہے،
دوسرا کہتا ہے آدمی تو وہی ہے، آدمی تو وہی ہے جو ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور اوس و خزرج نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو کے مکے سے اس کو مدینے بنا لیا ہے۔ یہ اوپر بات سنتا ہے، یہ نیچے آ گئے، جلدی سے نیچے آ گئے، آتے ہی نا ان سے پوچھے گئے اچھا جی مجھے بھی کوئی آواز سناؤ، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ ایک ذلیل ایسا نکلا، اس نے اس کے جو ہے چہرے پہ تھپڑ لگایا، تجھے ہماری باتوں میں کیا دلچسپی، تو چل اپنا کام کر۔ پریشان ہو گیا، مزدور تھا کیا کرتا، غلام تھا کچھ نہ کر سکا۔ اس کو جو کھجوریں ملتی تھی نا، جو کھجوریں کھانے کے لیے، یعنی غلام ہے لیکن وہ بھی خوراک کا محتاج ہے اپنے مالکوں کا، جو لے لے وہ کھانا ہے۔ ان میں سے کھجوریں تھوڑی تھوڑی جمع کرنی شروع کی۔ جب کچھ کھجوریں جمع ہو گئی تو اس نے تجربہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی خدمت میں آ کے اس نے وہ علامات جو اس کو بتائی گئی تھی، شہر کا نقشہ جو بتایا گیا تھا وہ تو صحیح نکل آیا۔ اب اس نے دیکھنا تھا کہ یہ شخص وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ اب اس نے آپ کے خدمت میں گفتگو کرنے کے بعد کھڑا ہو کے نا آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھنے کے بعد کندھے مبارک کو دیکھنا چاہا، کیا یہ شخص وہی ہے؟ آپ نے اپنی چادر پیچھے سے نیچے کر دی۔ اس نے جب دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، پہچان لیا کہ شخص تو وہی ہے۔ جھک کے مہر نبوت کا حصہ چوم لیا، اور پھر اس کے پاس جو کھجوریں تھیں وہ پیش کی کہ حضرت یہ میرے پاس کھجوریں صدقے کی ہیں، آپ لے لیں۔ آپ نے لے تو لی، غریبوں نے تقسیم کر دی، ایک کھجور بھی منہ میں نہیں ڈالی، ایک کھجور۔ اس نے کہا ایک چیز تو سچی ہو گئی۔ پھر دوسرے دن 4 دن 6 دن 7 دن اور گزرے، پھر آیا، کہنے لگا اس دن میں نے آپ کو کھجوریں دی تھی، آپ نے وہ کھجوریں کھائی نہیں، تو آج میں صدقے کی نہیں لایا، یہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں۔ آپ نے وہ بھی لے لی، خود بھی کھائی، ساتھیوں کو بھی کھلا دی۔ پھر اسے ساری یہ بات سنائی۔ اسے کہا کہ حضرت میں یہودی کا غلام ہوں، مجھ پر زیادتیاں کرتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی میری رہائی کا انتظام۔ فرمایا یہودی سے پوچھو کتنے پیسے لینے ہیں اس نے، اپنی قیمت اس سے طے کر لو، ہم تعاون کریں۔ اس نے کہا بھائی آپ اپنا کوئی اور غلام رکھ لیں، میں آزادی لینا چاہتا ہوں، اور اس دور میں آزادی کا غلاموں کو حق حاصل تھا کہ وہ مالک سے قیمت طے کر لے، اور قیمت طے کر کے ادا کر دے تو آزاد ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پورا آدمی ہے، چلو آزاد ہوتا ہے، ہمیں کیا اعتراض، پیسے ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا اتنا سونا چاہیے اور اتنے درخت لگا کے پانی دے کے چالو کر کے دے دے۔ جتنے درخت اس نے تیار کرنے تھے، جتنا سونا اس نے ادا کرنا تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ، کیا ٹائم ہے بھائی؟ بات ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ باقی آگے چلیں گے۔